جھانگا مانگا کے گھنے جنگل میں دو بہت خوبصورت، صحت مند اور توانا بیل رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام برکھا اور دوسرے کا سترنگا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے، ساتھ گھاس چرنے جاتے اور ندی پر نہانے بھی ساتھ ہی جایا کرتے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ایک دوسرے سے صلاح مشورہ ضرور کرتے۔ جنگل کا ہر جانور ان کی دوستی اور بھائی چارے سے واقف تھا۔ اسی جنگل میں ایک ببر سنگھ نامی شیر بھی رہتا تھا۔ اب تھا تو وہ جنگل کا بادشاہ اور سب اس سے ڈرتے بھی تھے، مگر برکھا اور سترنگا کے اتفاق سے وہ بھی فکر مند تھا۔ دونوں بیلوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آتا رہتا۔ اس کا جی چاہتا کسی طرح ان موٹے تازے بیلوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ ایک بار شیر ببر سنگھ نے برکھا پر حملہ کیا تو فوراً سترنگا اس کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ دونوں بیلوں نے مل کر شیر کی اتنی پٹائی کی کہ وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ بس تب سے ہی شیر ببر سنگھ مختلف منصوبے بناتا رہتا، مگر ہمیشہ ناکام رہتا۔ ایک دن شیر ببر سنگھ یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ دونوں بیل الگ ہو جائیں اور پھر وہ آسانی سے ان کا شکار کر لے۔ تبھی وہاں بی لومڑی کا گزر ہوا۔ اس نے جو شیر ببر سنگھ کو پریشان دیکھا تو پوچھا، بادشاہ سلامت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے کچھ چپ چپ سے اور پریشان لگ رہے ہیں۔ شیر جانتا تھا کہ پورے جنگل میں بی لومڑی سے زیادہ چالاک اور مکار کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ اس نے بی لومڑی سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ ارے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ بی لومڑی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، سرتاج، آپ مجھے 3 دن کا وقت دیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کو برکھا اور سترنگا کبھی بھی ساتھ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر بی لومڑی مٹکتی مٹکتی چلی گئی۔ اگلے دن موقع پاتے ہی بی لومڑی برکھا کے پاس گئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اپنے مطلب کی بات پر آ گئی اور لگی خوشامد کرنے۔ ہائے بھائی برکھا، تم کتنے اچھے ہو، سب کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ جنگل کے سبھی جانور تمہارے عمدہ اخلاق سے متاثر ہیں، مگر کیا؟ برکھا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مگر بی لومڑی نے ذرا دور گھاس کھاتے سترنگا کو محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، سترنگا دوسری جانوروں سے تمہاری برائیاں کرتا رہتا ہے۔ ابھی کل ہی سترنگا ببلو گائے سے کہہ رہا تھا کہ برکھا بہت سست اور کام چور ہے بھی مجھ سے کمزور۔ اگر میں ساتھ نہ ہوں تو کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر برکھا غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ سترنگا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ آج کے بعد نہ تو میں اس کی شکل دیکھوں گا اور نہ کبھی اس سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر برکھا وہاں سے چلا گیا۔ بی لومڑی دل ہی دل میں خوش ہوتی اب سترنگا کے پاس گئی اور اس سے بھی یہی سب کہا۔
پہلے تو سترنگا کو یقین نہ آیا کہ اس کا بہترین دوست اس کے بارے میں ایسے بھی کہہ سکتا ہے، مگر جب بی لومڑی نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا تو سترنگا کو بہت دکھ ہوا اور شدید غصہ بھی آیا۔ اس نے بھی خود سے عہد کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی برکھا سے بات نہیں کرے گا۔ بی لومڑی جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چل پڑی اور سیدھی شیر ببر سنگھ کے دربار میں پہنچی اور عرض کی، بادشاہ سلامت، ناچیز نے اپنا کام کر دیا ہے۔ میں نے برکھا اور سترنگا کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا بھڑکا دیا ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضور آسانی سے ان کا شکار کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا اور اپنے گلے سے قیمتی ہیروں کا ہار اتار کر بی لومڑی کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، ہا ہا ہا، تم نے میرا دل خوش کر دیا، یہ لو، یہ رہا تمہارا انعام۔ بی لومڑی نے جھٹ سے وہ ہار اپنے گلے میں پہن لیا اور شیر ببر سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اگلی صبح برکھا اور سترنگا جنگل میں الگ الگ سمت میں گھاس چرنے گئے۔ شیر ببر سنگھ جو پہلے ہی ان کی طاق میں بیٹھا تھا، اس نے باری باری دونوں کا شکار کیا اور مردہ بیلوں کو گھسیٹ کر اپنی غار میں لے گیا اور پھر ہفتہ بھر خوب مزے لے لے کر ان کا گوشت کھاتا رہا۔ دیکھا بچوں، نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر برکھا اور سترنگا بی لومڑی کی باتوں میں نہ آتے تو شیر کبھی بھی ان کا شکار نہ کر سکتا۔ Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.